السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، میں اشفاق احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے پورے کائنات کی تخلیق کی اور اس کائنات میں حضرت انسان کو پیدا کیا اور انسانوں میں ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور زندگی گزارنے کے لیے آخری رسول کو مبعوث فرمایا، ان کے ساتھ قرآن جیسی عظیم کتاب دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان، افضل البشر، ساری انسانیت میں سب سے افضل، ایک انسان کامل جس نے قلوب کو منور کیا، اذہان کو جلا بخشی، فکر کو آزاد کیا، بتانے رنگ و خوں کو پاش پاش کیا، زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، مرنے کے بھی آداب بتائے، آدمیت کو معراج بخشی، ثبوت حق بھی پیش کیا اور پیغام حق بھی ذہن نشین کرایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کاروان انبیاء کا قافلہ سالار تھا، وہ جو افواج دین کا شہسوار تھا، وہ جو علم و حکمت کا خزانہ تھا، وہ جو جرأت و شجاعت کا سکندر تھا، پیکر جود و سخا، مرکز صدق و صفا، کتاب اللہ کی زندہ تفسیر، آسمانی رسالت کے بدر منیر۔ 1400 برس بیت گئے، 14,000 برس بیت جائیں گے، 14 لاکھ صدیاں گزر جائیں گے، اتباع رسول میں کمی نہیں آئے گی، عجز و عقیدت کے چشمے کبھی خشک نہیں ہوں گے، کروڑوں اربوں انسان اپنی صبح کا آغاز ذات باری تعالیٰ کے بعد اس کے نام سے کریں گے، اپنی شامیں اس کی یاد سے مشکبار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے قرآن کے ساتھ۔ قرآن کی آپ نے اپنے عمل سے تفسیر بیان کی، اپنے اقوال سے تفسیر بیان کی، اپنے اعمال سے تفسیر بیان کی، اور ایک عملی شکل پوری انسانیت کو عطا کر گئے۔ معمولی چیز سے لے کر کے بہت ہی اہم اور مہتم بالشان چیزوں تک آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہنے کا سلیقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا تاکہ وہ تمہارے سوآت کو چھپائے، سوآت تمہارے شرمگاہ کو چھپائے۔ شرمگاہ کے بہت سارے الفاظ عربی میں آتے ہیں، لیکن یہاں سوآت کہا گیا، جس کا کھلنا انسان کو برا لگے، بہت ہی جامع لفظ استعمال کیا گیا۔ وریشن اور زینت ہم نے نازل کیا، مقصد لباس کا یہ بیان کیا گیا کہ چھپانا، سوآت کو چھپانا، شرمگاہ کو چھپانا۔ ولباس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے باپ دادا کو، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، شیطان کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے لباس کو تمہارے جسم سے الگ کر دے، تاکہ وہ تمہارے شرمگاہ کو دنیا کے سامنے دکھائے۔ معزز سامعین، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ یہاں پر انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی کھلا رکھا گیا ہے، اس کو مکمل آزادی دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو برائی کی طرف لے جائے، نیکی سے دور رکھے۔ ایسے ماحول میں انسان اگر وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کی بجاوری کرتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم رکھا گیا ہے، اس کے لیے جنت عظیم ہے، جنت الفردوس رکھا گیا ہے۔
اس آزمائش میں اترنا بہت مشکل کام ہے، جہاں پر ترغیبات ہوں شیطان کی طرف سے، جہاں پر عریانیت ہو، جتنی زیادہ عریانیت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی مومن کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لباس اسلام جو ہے ہر دور میں بہت، کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا، کوئی ملک نہیں ایسا بچے گا جہاں اسلام مذہب داخل نہ ہو۔ اسی لیے اسلام میں لباس کی کوئی خاص شکل نہیں بیان فرمائی ہے، کرتا پیجامہ پیشن، اس کے لیے کچھ اصول متعین کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں خواتین کے لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ کاسیات عاریات، قیامت کا دن قریب آئے گا تو عورتیں کچھ ایسی ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ ننگی دکھیں گی۔ جنت کی خوشبو کو وہ کبھی نہیں پائیں گی ایسی عورتیں، حالانکہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل کی دور تک جاتی ہے۔ کاسیات عاریات کا مطلب یہ ہے دو طرح سے، ایک یہ تو کپڑا پہنی ہوئیں گی جو شفاف ہوگا، دکھے گا، بہت ہی باریک پتلا ہوگا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑا ٹائٹ بہت ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، جس سے جسم کے نشیب و فراز دکھیں گے۔ آج ہم معاشرے میں نوجوان اور اس طرح سے بہت سارے لوگ اس طرح کے لباس پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی لباس کو اپنائیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ جائیں۔ دوسرا رول مردوں کے لیے یہ ہے کہ نشیب و فراز ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، شرمگاہ ڈھکے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کرتا پیجامہ پہن رہے ہیں یا پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں تو اس کی دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ کرتا یا پینٹ یا شرٹ جو ہے لمبا ہونا چاہیے۔ اگر آپ پینٹ شرٹ پہنے ہیں تو شرٹ ان نہیں ہونا چاہیے، پینٹ اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آگے اور پیچھے کے شرمگاہ دکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو لباس کا مقصد بیان کیا گیا ہے، لیواری سوآتہما، تمہارے شرمگاہ کو چھپائے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لباس کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ تمہارے شرمگاہ کی ساتر ہو، تمہارے شرمگاہ ڈھک جائے۔ اسی طرح سے مردوں کا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر آپ پینٹ پہنے، ٹراؤزر پہنے یا پیجامہ پہنے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کرتا پیجامہ ہو، خواہ وہ پینٹ شرٹ ہو۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ خواتین اسلام کے لیے بھی اسی طرح سے ضروری ہے کہ ٹائٹ لباس سے ضرور پرہیز کیا جائے، چاہے وہ برقع ہو۔ برقع اگر پہنے ہیں تو اتنی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نشیب و فراز واضح ہوں، یہ حرام ہے اسلام میں، یہ ناجائز ہے۔ شیطان اس کی طرف راغب کر رہا ہے، شیطان آزمائش کر رہا ہے اور شیطان عریانیت کی طرف لے جا رہا ہے۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے جمعہ کے خطبوں میں لباس کے متعلق ضرور بیان کریں۔ ہم نے دیکھا بہت سے لمبی لمبی داڑھی والے ٹی شرٹ میں مسجد میں آ جاتے ہیں، یا پینٹ شرٹ میں آتے ہیں تو ان کے پینٹ شرٹ ان ہوتے ہیں، مطلب پینٹ اوپر ہوتا اور شرٹ اندر ہوتے ہیں، جس سے کہ آگے پیچھے کے پورے نشیب و فراز واضح ہوتے ہیں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسلامی شکل و شباہت اور اسلامی لباس میں جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں یا انڈیا میں آ جائیں تو ایک طرح سے اس کا بہت اچھا پیغام جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔